اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش کے باوجود ہم نے اتنی سٹرگل اس کے لیے کی ہوتی ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں بھی اس کے لیے کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش کے باوجود بھی اور ہماری دعاؤں کے باوجود بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ دیکھیں، آپ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بے حد انت تک محنت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، آپ اس کے لیے اتنا جاگتے ہیں، اس کے لیے اتنا محنت کرتے ہیں، کہیں کچھ جا یہ کر وہ کر کہ بھائی میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی بڑی یونیورسٹی ہے، کہیں کی باہر کی ہے، اپنے پاکستان کی ہے، کہیں کی بھی ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ آپ اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور بائی چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ چند نمبروں سے آپ رہ جاتے ہیں، آپ اس میں پاس آؤٹ نہیں ہو پاتے اس ٹیسٹ میں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر نہیں جانتے کہ اچھا ہوا کہ آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بھلی لگتی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں بری لگتی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو صرف پکچر کی ایک سائڈ دکھ رہی ہوتی ہے کہ یار میں یہ کام کروں گا تو یہ کام میرے لیے بہتر ہے، مجھے اس کا اپوزٹ پکچر کی سائڈ نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دونوں پکچرز کی سائڈز پتہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگزامپل یہی ہے کہ اب ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ آگ کو نا گرم چولہا ہے یا آگ کی طرف نا ہیٹر کی طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہے، اب اس کی والدہ اس کو تھپڑ مارتی ہے کہ نہیں اس کو چھونا، اب بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اب بچہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے اس سے روکا ہے، میں اس کو ہاتھ پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن بچے کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ وہ میرے لیے چیز بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن والدہ کو پتہ ہے یہ چیز کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف کو ڈیزائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری لائف کو چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا کام ہے اپنی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اب دیکھیں وہ ایڈمیشن والی بات، اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا اس یونیورسٹی میں اس فیلڈ میں اگر آپ چلے جاتے، وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا، تو وہ آپ کے ان فیوچر آپ کے لیے وہ بہتر نہیں تھا۔ اب اسی طرح اگر ہم کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، ہم پروپوزل بھی بھیجتے ہیں، ہم اتنی کوشش کرنے کے باوجود ہمارا وہاں پہ رشتہ نہیں ہو پاتا، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کل وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا آنے سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کے ہمیں وہ پسند آ گئی، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ اگر یہ عورت اس بندے کی زندگی میں آ جاتی یا یہ بندہ اس عورت کی زندگی میں آ جاتا تو اس کی زندگی وبال جان بن جاتی، وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح اب ایک بندہ جا رہا ہے بائک پہ یا کار پہ، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور بائک کی وجہ سے اس کو نا کار لگتی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اس کی نا یہاں پہ سائڈ پہ فار ایگزامپل اس کی چوٹ لگتی ہے۔ اب یہ اس میں حقیقت میں تو کیا ہوتا ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جاتی ہیں، تو جب اس کا الٹرا ساؤنڈ وہ کرتی ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے جہاں پہ اس کی گاڑی کو اس کو ہٹ کیا ہوتا ہے نا، جہاں پہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، جب الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر سٹارٹ ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں کینسر وہ بیماری ہے جب وہ بندہ اینڈ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں تمہیں چھوٹی مصیبتیں دیتا ہوں تاکہ تم بڑی مصیبت سے بچ سکو۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح کیا، اب اس کا کینسر سٹارٹ ہو رہا تھا، اللہ نے چھوٹی سی پریشانی تھی ایکسیڈنٹ کروا دیا، بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اس کو کینسر سے بچانے کے لیے۔ اب اسی طرح مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس، ڈیفیکلٹیز، مسائل میں لاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ میرا بندہ یہ تیرے لیے کام صحیح نہیں ہے، تو نے اپنی کوشش کی ہے ٹھیک ہے، تو مجھ سے دعائیں بھی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا بندہ یہ تیرے لیے کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے ہٹ جا۔ پہلے ہماری کیا کام ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں۔ آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا رشتہ بھیجیں وہاں پہ، آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ایڈمیشن بھیجیں، سی ویز بھیجیں،
اس کے لیے انت تک محنت کریں. آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کریں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کام بہتر ہوا تو وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا، آپ زمین آسمان کا زور لگا لیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتا. اسی لیے پریشان نہ ہو، اور جو رزق، جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ کو کبھی نہیں پہنچے گی. اسی لیے ہر حال میں اللہ پر توکل کریں، اللہ سے راضی رہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو ڈیزائن کیا، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.